السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کو نماز کے وقت پاخانہ یعنی ٹوائلٹ، اسی طرح پیشاب یہ دونوں لگے ہوں، یا پھر گیس یعنی ہوا نکلنے کا اندیشہ ہو، تو کیا اس حالت میں نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو آپ کے سامنے کلیئر کریں گے۔ اکثر حضرات کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں اور وہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، تو انشاءاللہ آج اس مسئلے کو ہم آپ کے سامنے کلیئر کر دیں گے۔ بار شریعت میں یہ موجود ہے کہ اگر انسان کو شدت کے ساتھ پاخانہ یا پیشاب لگا ہو تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح ہوا نکلنے کا اندیشہ ہے اور ہوا روک کر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ نماز سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وضو کرنے سے پہلے ہی آپ پاخانہ پیشاب کا اگر اندیشہ ہے تو آپ جا کر فارغ ہو جائیں۔ اسی طرح ہوا نکلنے کا اندیشہ ہے تو آپ ہوا خارج کر لیں۔ ہوا عام طور پر جو ہے اس وقت ہوتا ہے جب پاخانہ کی حاجت ہوتی ہے انسان کو اور روک کے رکھتا ہے تو پھر ہوا نکلتے رہتے ہیں، مسلسل گیس بنتے رہتا ہے، تو چاہیے کہ پاخانہ وغیرہ کر لے تاکہ یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے۔ اس کے بعد وضو کرے اور وضو کر کر نماز ادا کرے۔ اگر ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ اگر آپ پاخانہ پیشاب کرنے کے لیے جائیں گے اور پھر وضو کریں گے تب تک آپ کی جماعت چھوٹ جائے گی، تو بھی شریعت آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ آپ اس حالت میں نماز نہ پڑھیں، بلکہ پاخانہ پیشاب اگر لگے ہیں تو آپ جا کر فارغ ہو جائیں۔ ہوا نکلنے کا اندیشہ ہے تو آپ ہوا نکال دیں، اس اگرچہ جماعت آپ کی چھوٹ جائے، ان چیزوں سے فارغ ہو کر پھر اس کے بعد وضو کریں اور نماز ادا کریں۔ اب رہی بات یہ کہ اگر وقت میں اتنی تنگی ہے کہ ہم پاخانہ پیشاب اور اسی طرح ہوا خارج کریں گے، یہ سب سارے مسائل ہوں گے، تب تک پھر وضو کریں گے، تب تک کہ وقت ہی نکل جائے گا نماز کا، تو پھر ایسی صورت میں حکم یہی ہے کہ آپ فوراً جو ہے نماز ادا کر لیں وضو کر کے۔ اگر پہلے سے وضو ہے اور ہوا نکلنے کا اندیشہ ہے تو آپ روک کر اس کو نماز ادا کر لیں، اور اگر بے وضو ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے وقت نکل جائے گا وضو کرنے اور صرف نماز پڑھنے کا ٹائم ملے گا، پاخانہ پیشاب نہیں کر پائیں گے، تو آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیں اور نماز کے بعد جا کر فارغ ہوں۔ یہ کب ہے؟ جب وقت میں گنجائش کم ہو، یعنی کہ اگر آپ یہ سارے معاملات کریں گے تو وقت ہی نماز کا ختم ہو جائے گا۔ جماعت چھوٹ رہی ہے تو شریعت تو اجازت دیتی ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز قائم ہو جائے اور کسی کو بیت الخلا جانا ہو تو پہلے بیت الخلا جائے، پہلے بیت الخلا جائے۔ یہ حدیث ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ تو اگر وقت کی تنگی ہو کہ نماز بالکل قضا ہو جائے گی تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ اس سچویشن میں نماز پڑھ لیں۔ لیکن اگر جماعت چھوٹنے کا صرف اندیشہ ہے، یہ ہے کہ جماعت تو چھوٹ جائے گی لیکن نماز میں پڑھ لوں گا، اس کے بعد وقت باقی رہے گا، تو آپ جماعت چھوڑ دیں، ان چیزوں سے فارغ ہو جائے، پھر نماز ادا کریں۔ تو یہ تو اس سچویشن میں ہے کہ جب آپ کو نماز سے پہلے یہ اندیشہ ہو کہ میری ہوا نکل سکتی ہے یا پھر پاخانہ پیشاب مجھے لگا ہے، اس طرح کے معاملات آپ کو نماز سے پہلے ہی معلوم ہو۔ بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھتا رہتا ہے اور اس بیچ میں نماز کے دوران ہی انسان کو یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ کسی کو پیشاب لگ جاتا ہے، کسی کو ٹوائلٹ جانے کی حاجت ہو جاتی ہے، کبھی نماز پڑھتے پڑھتے گیس بننے لگتا ہے، ہوا نکلنے کا بالکل اندیشہ ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ نماز کے دوران رہتے ہیں تو پاخانہ پیشاب اور ہوا روکے ہوئے رہتے ہیں کہ پہلے نماز مکمل کر لیں پھر جائیں۔ یاد رکھیے، اس کے حوالے سے بھی فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نماز میں ہیں اور نماز کے اندر یہ جو ہے ساری کیفیت پیدا ہوئی کہ پاخانہ یا پیشاب، ٹوائلٹ یا گیس وغیرہ کی حاجت ہوئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں یہ نماز توڑ دوں
اور پھر جا کر وضو کروں، پاخانہ پیشاب کر لوں اور اس کے بعد اتنا وقت باقی رہے گا کہ میں اپنی نماز ادا کر لوں گا، تو پھر شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اگر نماز کے دوران آپ کو یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو آپ نماز کو توڑ دیں، جائیں پاخانہ پیشاب کریں، وضو کریں اور پھر سے نماز ادا کریں۔ کب؟ جب آپ کو معلوم ہو کہ وقت اتنا ہے ابھی نماز کا کہ میں پاخانہ پیشاب یا ہوا خارج ہو جائے وضو کر لوں، اس کے بعد میں پھر آ کر نماز پڑھوں تو میں اپنی نماز پڑھ سکتا ہوں۔ اگر اتنی گنجائش ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے، بلکہ حکم ہے کہ آپ نماز توڑیں اور جا کر پاخانہ پیشاب کریں، یا گیس نکلنا ہے تو اسے نکال دیں، پھر سے وضو کریں اور نماز ادا کریں۔ اور اگر نماز کے دوران آپ کو گیس بنا ایسا کہ جو ہے گیس سے مجبوراً روکنا پڑ رہا ہے یا پاخانہ پیشاب لگا ہے اور وقت اتنا کم ہے کہ اگر آپ نماز کو توڑ دیں گے اور پاخانہ پیشاب کرنے کے لیے جائیں گے یا ہوا خارج کر دیں گے، اس کے بعد میں پھر وضو کریں گے، پھر نماز پڑھیں گے، تب تک کہ وقت نکل جائے گا، تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ اسی سچویشن میں نماز ادا کر لیں۔ اس کی پوری تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 625 پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، پوری تفصیل کے ساتھ علامہ ظہور الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔